أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبادت کا مفہوم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص دین کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت بے قرار رہے. میں کیسے دین کی سربلندی کا باعث بن سکتا ہوں؟ میں کیسے دین کو خوبصورت پیش کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کر سکتا ہوں؟ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اس کو زندگی بنانی پڑے گی. کتنی عمر تھی؟ 8 سے 10 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا علی جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ. یہ 8 سے 10 سالہ بچے نے آگے سے جواب کیا دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی. جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا. اب اس رب کا دین جب آیا ہے، سچا دین، تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے اس ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنے سنہری الفاظ ہیں، اور مسلمان ہو گئے. اور آج تاریخ کیا بتاتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تو کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. عبادت اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار ہو جانا. اور یہ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، وعلیکم السلام، جب تک اس میں 2 شرطیں نہ پائی جائیں. عبادت چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، وہی عبادت قابل قبول ہے، وہی عبادت باعث اجر و ثواب ہے، وہی عبادت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، وہی عبادت انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے، جس میں 2 شرطیں پائی جائیں گی. کائنات کا نیک سے نیک انسان، اچھے سے اچھا انسان، جب تک اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہیں کرتا وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. پہلی شرط، عبادت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، لوگوں کے تعریفی کلمات سننے کے لیے نہیں، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو متقی کنسیڈر کروانے کے لیے نہیں. غرض ایک ہی ہو، یہ میرے رب کا حکم ہے اور مجھے بجا لانا ہے، یہ میرے رب کے تقرب کا ذریعہ ہے، مجھے اپنے رب کا محبوب بننا ہے، مجھے اس کے تقرب کو حاصل کرنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہوگی، عمل قبول ہوگا. اگر نیت میں فساد ہوا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بے نماز ہے، لوگوں کے خوف سے عبادت نہیں، رب کے خوف سے، رب کی رضا کے لیے. ایک لمحے کے لیے اس حدیث کا اگلا حصہ سننے سے پہلے سوچئے. مکہ سے مدینہ 437 کلومیٹر، 450 کلومیٹر. آج
اس وقت 8 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. 8 دن لگے. جس نے ہجرت کی اللہ نے مقام دیا. سوچیے ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو مہاجر ام قیس کہتے ہیں. اس نے ہجرت تو کی, 8 دن کے سفر کی مشکلات بھی برداشت کی, سفر کی صعوبتیں بھی اس نے جھیلی, لیکن اس کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں ام قیس نامی عورت نے, اس کا نام جمیلہ تھا, اس نے کہا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو, مدینے آ جاؤ. اس کے اس سفر کی غرض اللہ کی رضا نہیں تھی, وہ صرف شادی کرنے کے لیے سفر کیا. 8 دن مشکلات, محنت, اور گیا بھی کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ. آج 1400 سال گزر گئے, بیان کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جس نے تو اللہ کے لیے ہجرت کی اس کا بدلہ تو اللہ دیں گے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے دنیا تو ملے گی, آخرت میں کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور جس نے کسی عورت کی وجہ سے ہجرت کی شادی تو کر لے گا, لیکن قیامت کے دن اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. جب تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہ ہو اس وقت تک وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا. وہ عمل انسان کی زندگی میں برکت کا باعث ہی نہیں بنتا. اس لیے ہر عبادت کو, وہ نماز ہو, وہ روزہ ہو, وہ صدقہ زکوٰۃ ہو, وہ قیام اور رکوع اور سجدہ ہو, ہر عبادت میں سب سے پہلے یہ سوچئے میں کیوں کر رہا ہوں. اگر اللہ کے لیے ہے الحمدللہ, اللہ نے مجھے اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق دی. اور اگر غرض یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت پکا نمازی ہے, یہ تو بہت روزے رکھتا ہے, لوگوں کی غرض سامنے ہو کہ تعریفی کلمات میرے لیے استعمال کریں, تو یہ عمل برباد ہو جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. کتنے لوگ دنیا میں باتیں کر کر کے تھک جائیں گے, لیکن اللہ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے. کیا ہوا؟ عبادت تو کی ہے, عمل تو کیا ہے. اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے عبادت نہیں کی. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي. تم نے جس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی, آج ثواب بھی اس سے جا کے لے لو, میں تو اس کا ہی اجر دوں گا کہ تو نے میرے لیے عبادت کی. دوسری شرط, انسان جتنا بھی اچھا کام کر لے, جتنا بھی انسان نیک ہو, جب تک سنت کے مطابق نہیں کرتا, حدیث کی روشنی میں عبادت نہیں کرتا, اور اس کیفیت اور طریقے کے مطابق نہیں کرتا جو کائنات کی سب سے اعلی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, تو یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر کو ذات کے اعتبار سے بے مثال بنایا ہے، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اس لیے پوجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو، اور پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آئیڈیل وہ ہستی ہے، جب میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل وہ ہستی ہے، نمونہ اور اسوہ اور قدوہ وہ ہستی ہے، تو پھر اسی کے طریقے کے مطابق مجھے عبادت کرنی ہے۔ اگر اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بھی عمل کوئی بھی انسان کرتا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ اس لیے عبادت کی قبولیت کی بنیادی طور پہ دو شرطیں ہیں۔ بعض لوگ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یا وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مردود ہے۔ قیامت کو وہ وقت، وہ صلاحیتیں جو استعمال کی گئیں اس عبادت کے لیے، وہ ضائع۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے، آج اگر کسی محترم بھائی سے کہا جائے کہ میرے پیارے بھائی آپ اس طرح نماز پڑھا کریں، میرے محترم بھائی آپ اس طرح یہ کام کیا کریں، تو وہ کہتا ہے میری نیت تو خالص ہے نا، وہ کہتا ہے فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے نا۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے محمد رسول اللہ کیسے کرتے تھے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسے حکم دیا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے احادیث نبویہ پڑھنی پڑیں گی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب فوج کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، سلیوٹ کرتے ہیں تو ایک خاص انداز ہے نا۔ اگر کوئی بہت بڑا محترم فوجی ہو اور سلیوٹ کرتے کرتے سر سے اوپر بھی ہاتھ لے جائے تو آفیسر پسند تو نہیں کرے گا، سلیوٹ تو کیا، اس نے انداز بدلا نہیں۔ جو ریگولیشنز ہیں، جو قوانین ہیں، اس کے مطابق اسے سب کچھ کرنا ہے۔ قانون اللہ نے دیا ہے، اس قانون کو سب سے پہلے فالو کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کان اذا قام من اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے۔ اگر میں نماز پڑھتے وقت یہ کہتا ہوں میں سچا مومن ہوں، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں اور مجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر اگر وہ سر سے اوپر لے جائے گا اپنے ہاتھوں کو، یہ کندھے تو نہیں ہیں، کندھوں کا تو ایک جگہ ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟